الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہ عبادت کرو اللہ کے سوا کسی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی والمساکین، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں کے لیے بھلائی کی بات، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو، ثم تولیتم، پھر گئے تم، الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 10واں رکوع آیت نمبر 83 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل بنی اسرائیل کے 5 گروہوں کا تذکرہ آپ نے سنا۔ آج کے سبق میں بنی اسرائیل کو دعوت کی تیسری نوع اور تیسرا انداز، اس میں اللہ رب العزت ان کے آباء و اجداد کی وعدہ خلافیوں کا بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد نے اللہ رب العزت کے ساتھ جو بھی وعدہ کیا وہ اس سے پھر گئے، تو گویا کہ انہیں عار دلائی کہ تم ایسا نہ کرو، اور تم تورات پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ آج کے سبق میں اور آئندہ آنے والے سبق میں ان کے بڑوں کی وعدہ خلافیوں کا بیان ہے۔ آج کے سبق میں ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور حسن اخلاق کا وعدہ لیا تھا، اور انہوں نے اس کا اقرار بھی کیا، جیسا کہ
اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں کہ طور پہاڑ اٹھایا گیا تو انہوں نے اللہ سے بڑا وعدہ پختہ کیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد مکر گئے اور وعدے سے پھر گئے۔ اسی وعدے اور وعدے سے پھر جانے کا بیان ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل، اور جب ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، اس کی شکیں کیا تھیں وعدے کی، وہ یہاں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، پہلی شک یہ تھی لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، کیونکہ عبادت کے لائق چاہے وہ زبانی عبادت ہو، زبان کے ساتھ مدد مانگنا ہو یا دعا کرنا ہو یا پکار کرنا ہو، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، قیام یا رکوع یا سجدہ ہو، چاہے وہ مالی عبادت ہو، نظر نیاز صدقہ خیرات وغیرہ ہو، جو بھی عبادت ہو وہ صرف ایک اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، اور یہ وہ اقرار ہے جو ہر نبی نے اپنی قوم سے لیا۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، یعنی احسنوا بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ خوب حسن سلوک کرو۔ احسان کی تعریف مفسرین فرماتے ہیں کہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ هی الاتیان بالامر الحسن والفعل الحسن والقول الحسن والخلق الحسن، کہ احسان کس کو کہتے ہیں کہ بندہ کیا کام کرے، کہ کام بھی اچھا کرے، بات بھی اچھی کرے، اور اخلاق بھی اچھے رکھے، اور منہ سے جو بولے تو وہ بھی اچھا بولے، یہ احسان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بڑی عجیب حالت تھی کہ بڑا خوبصورت سفید لباس پہنا ہوا تھا، اور سفر کا کوئی نشان ان کے جسم پر نہیں تھا، ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ ہم بڑے حیران ہیں کہ مسافر آتے ہیں تو مٹی وغیرہ ان پر لگی ہوتی ہے، وہ سفر کر کے بھی نہیں آیا، ایسا لگتا ہے کوئی مقامی بندہ یہاں سے آیا تیار ہو کر، ہم میں سے جانتا بھی کوئی نہیں یہ کون ہے۔ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، مختلف سوال کیے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی یوں عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ بنا سکے تو فإنہ یراک، اتنا تو ذہن میں رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو احسان کی ایک تعریف یہ بھی ہے جو حدیث پاک میں آئی ہے کہ اللہ کی یوں عبادت کی جائے گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم اتنا نظریہ رکھا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو مخلوق کے ساتھ احسان سے مراد جو میں نے پہلے عرض کر دیا، اور والدین کے ساتھ احسان کی تفسیر سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں ہے، اگر آپ وہ نکالیں، سورت کا نام بنی اسرائیل ہے یا سورۃ الاسراء ہے، دونوں نام لکھے ہوں گے۔ صفحہ نمبر ہے 257، 15واں پارہ ہے، صفحہ نمبر 257 اور آیت نمبر ہے 23۔ 15واں پارہ تقریباً شروع سے ہی ہے، ایک آدھ ورقہ آگے۔ آیت نمبر 23 دیکھیں جی، رکوع سے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، خاص کر جب وہ پہنچ جائیں تیرے پاس بڑھاپے کو، احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان کے سامنے اف نہ کہو، ولا تنہرہما، نہ چھڑکو ان کو، وقل لہما قولا کریما،
اور جب بھی بات کرو تو بات بڑے ادب سے کرو، شائستگی سے کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکا دے ان کے لیے عاجزی کے بازو رحمت سے، نرمی سے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یوں بھی دعا کر، اے میرے رب رحم فرما ان دونوں پر جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا جب میں چھوٹا سا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ احسان کی تفسیر بیان کی ہے، یعنی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرو تو بڑے ادب سے بات کرو، یہ ہو گیا احسان قولی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بازو خدمت کے لیے تیار رکھو، یہ ہو گیا احسان فعلی۔ بات کرو ماں باپ سے تو بڑے ادب سے اور دھیمے انداز سے، کبھی ماں باپ سے بے رخی اور اونچی آواز میں بات نہ کرو، اور کبھی ان کی خدمت سے اپنے آپ کو بچاؤ نہیں، بلکہ ہر وقت خدمت کے بازو ان کے لیے تیار رکھو۔ واپس آئیے جی، تو فرماتے ہیں احسان قولی، ابھی آپ نے سن لیا، قولاً کریما، احسان فعلی، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ۔ ایک ہے احسان مالی، اس کا ذکر بھی ہے حدیث پاک میں، انت و مالو کا لے ابی کا، فرمایا جی تو اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے، یعنی اپنا مال بھی اپنے ماں باپ کے لیے پیش کرو۔ ماں باپ نے بچپن میں پالا، انسان ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا کہ ماں باپ کی محنت جاری ہو گئی اس کے لیے۔ باپ جناب خیال کر رہا ہے، کمائی کر کے لا رہا ہے، ماں جناب کھانے پینے میں احتیاط کر رہی ہے، کیونکہ حالت ایسی ہے کہ بیٹا ہونے والا ہے، وہ ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، اس کی خاطر تواضع پہلے سے شروع کر دی ہے ماں باپ نے۔ پھر وہ دنیا میں آ گیا ہے، پھر ماں باپ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، باپ نے اپنے خون پسینے کی کمائی کو اکٹھا کر کے، بس اس کا ایک ہی مشن ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ آج جب باپ کی کمر جھک گئی، اولاد کی کمر سیدھی ہو گئی، باپ جناب کمزور پڑ گیا، اولاد کے اندر طاقت آ گئی، اور وہ اولاد ماں باپ کے ساتھ بے رخی کرے اور ان کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہی نہ دے اور ان کے سے اپنا مال کو روک کر رکھے، تو ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ تو فرمایا احسان مالی یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے اپنا مال پیش کرے، ماں باپ کے سامنے کبھی اپنا مال پیش کرنے میں ہچکچائے نہیں اور اپنا مال ان سے روک کر نہ رکھے، تو یہ ہو گیا احسان مالی۔ اسی طرح ماں باپ کے لیے دعا کرنا یہ بھی ان کا حق ہے، یہ بھی احسان میں شامل ہے۔ جیسے ابھی ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں دیکھا نا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب ان کے اوپر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں وہ مجھے شفقت سے پالتے رہے، یا اللہ اب تو ان کے اوپر رحم فرما۔ تو ماں باپ کے لیے دعا کرنا بھی اولاد پر حق ہے ماں باپ کا۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور اولاد اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی، بس کبھی سالانہ آیا، کبھی 40واں آیا، اس دن بھی جناب کسی سے کہتے ہیں کہ تم میرے ماں باپ کے لیے دعا کر، خود حالانکہ اولاد کو چاہیے روزانہ دعا کرے، روزانہ دعا کرے۔ وہ جی کوئی پڑھے ہوئے تھے قرآن مل جا، سن پڑھے ہوئے قرآن کیوں جی؟ کہ میں اپنے والد صاحب میں بخشنا۔ یہاں پہ میں نے آپ کو کئی دفعہ وہ لطیفہ سنا ہے نا، ہمارے حافظ صاحب علاقے کے تھے، انہوں نے کہا میں گیا ختم تھے، انہیں 4 قرآن یا 5 قرآن میرے ملک کی تھے کہ ساڑھے پیو نو بخش، تو میں چپ کر کے اپنے چاچے نو بخش چھوڑے۔ میں کہا اے کم ہے صحیح کر ڈائی، کون کسی کے لیے باپ کا کسی کو کیا ٹینشن ہے؟ تو اولاد کو چاہیے وہ اپنے ماں باپ کے لیے پڑھے، اولاد کو چاہیے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ وہ ماں باپ کے لیے فرصت ہی نہیں ہے ان کو کہ جناب ماں باپ کے لیے دعا کریں، جس نے ساری زندگی ان کے لیے کمایا، جو سب کچھ ان کے لیے کرتا ہوا چلا گیا دنیا سے، جو ان کے لیے چھوڑ کر گیا ہے، ان کو فرصت نہیں ہے کہ ماں باپ کے لیے خود دعا کریں جناب، کیونکہ اس نے دعا سکھائی کوئی نہیں ہے۔ جس دن ہمارا درس قرآن مکمل ہوا نا، اس دن میں نے سب سے پہلے پتہ ہے دعا کون سی کی؟ میں نے کہا یا اللہ میرے جو والد صاحب دنیا سے چلے گئے اس کا ثواب ان کو پہنچا۔ تو یہ ہے نا دعا کہ بندہ خود ایک عمل کرے اور پھر کہے کہ یا اللہ یہ ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، اور بندہ خود اولاد ماں باپ کے لیے کچھ کرے ہی کوئی نہیں، اولاد ماں باپ فرصت ہی نہ ہو اس کو جناب یہ کہ جناب میں اپنے ماں باپ کے لیے کوئی دعا کروں، تو کسی کو کیا ہے جی؟ پھر
مجھے اپنی باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے تو اور کسی کو کیا ٹائم ہوگا. اس لیے حق ہے ماں باپ کا اولاد پر کہ ان کے لیے کیا کرے, دعائیں بھی کرے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اسی طرح ماں باپ کے ساتھ احسان اور خدمت کرنے میں یہ بھی حق ہے کہ ماں باپ کے جو دوست ہیں نا تعلق والے, ان کا احترام کیا جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ سواری پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں, ایک بدو دیہاتی راستے میں مل گیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سواری سے نیچے اترے, اس کو بڑے ادب سے ملے, اس کو سواری پہ بٹھایا, اپنی پگڑی بھی اس کو دی اور خود پیدل چلنا شروع ہو گئے. دوستوں نے کہا حضرت جی یہ دیہاتی آدمی بیچارہ غریب سا کوئی بندہ تھا, آپ اسے سلام ہی کر دیتے یہ خوش ہو جاتا, آپ اسے دعا سلام ہی کر لیتے, کیا حال ہے چاچا جی, حال والی پوچھ لیتے, یہ خوش ہو جاتا. آپ نے اتنی حد درجے کی عزت کی کہ اپنی سواری اس کو دے دی, اپنی پگڑی بھی اس کو دے دی, خود پیدل چل رہے ہو. آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو یہ میرے باپ عمر کا دوست تھا. تم تو اس کو بدو سمجھ رہے ہو نا, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرے باپ کا دوست تھا, اور یہ میرے باپ کا دوست تھا اس لیے میں نے یہ سارے کی. اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ان ابر البر یصل الرجل ود ابیہ, کہ نیکیوں میں بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی باپ کے دوستوں کا احترام کرے. باپ کے دوستوں کا بھی کیا کرے, احترام کرے. یہ نیکیوں میں بڑی نیکی ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. وبالوالدین احسانا, فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ میں نے 3-4 چیزیں بتائیں, قولی طور پہ بھی, زبانی طور بھی ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, فعلی طور پہ خدمت کرتے ہوئے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. نمبر 3 مالی طور پہ اپنا مال بھی ان کے لیے پیش کرو. نمبر 4 دعاؤں میں ان کو یاد رکھو. اور نمبر 5 ان کے دوستوں کا بھی احترام کرو. فرمایا کہ جو ماں باپ کے دوستوں کا احترام کرے گا, بتاؤ وہ ماں باپ کے بہن اور بھائیوں کا کہاں احترام نہیں کرے گا. جو چچا ہیں, جو خالہ ہیں, ان کا احترام کتنا ضروری ہے. جب دوستوں کا اتنا احترام ہے تو فرمایا ان کا احترام کرو. جتنے رشتے ان کی وجہ سے بنے ہیں ان سب کا احترام کرو. فرمایا یہ ماں باپ کے حقوق ہیں تمہارے اوپر. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور نمبر 3 وذل قربا, والدین کے علاوہ باقی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی بہت زیادہ. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. 26ویں پارے میں فرمایا اے لوگوں جو زمین میں فساد کرتے ہیں, جو رشتہ داروں کے خلاف ہر وقت کوشش میں لگے رہتے ہیں. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا, کسی رشتہ دار کو سکون کے ساتھ نہیں دیکھنا, تڑپانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں, اور ان کا مشن ہی یہی ہے کہ جناب میرے رشتہ دار خوشحال نہ رہیں, میرے رشتہ دار سکھی نہ رہیں اور امن میں نہ رہیں. اللہ فرماتے ہیں جو بندہ رشتہ داروں کے خلاف ہر وقت یہ کام کرتا رہتا ہے, اولئک الذین لعنہم اللہ, یہ وہ بدنصیب ہیں جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے, جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے, جو رشتہ داروں کو تنگ کرنے کے درپے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے رشتہ داروں سے بھی حفاظت فرمائے, ان کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے. آمین. ان بظاہر تو وہ انسانیت کے روپ میں ہوتے ہیں, لیکن وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی نا کہ انسان انس سے ہے, اور جب انسانیت سے وہ بگڑتا ہے نا تو پھر کیا ہو جاتا ہے, پھر وہ نظر تو انسان آتا ہے لیکن کام اس کے جانوروں والے ہوتے ہیں. آپ چارہ ڈالیں نا بکریوں کے سامنے, گھاس ڈالیں گائے کے سامنے, بکری کے سامنے, اب سب جتنی اس کھلری میں آپ ڈالیں گے گھاس تو ایک جیسا ہی ہے, لیکن ہر ایک کی کوشش ہوگی دوسرے کے آگے سے کھانے کی, دوسرے کے آگے سے. یہ ادھر سے کھا رہی ہو تو بھائی وہ اسی طرح کا تیرے سامنے بھی پڑا ہوا ہے, لیکن دوسروں کے آگے سے کھانا یہ انسانیت نہیں ہے, یہ کیا حیوانیت ہے. اور پھر اس سے بھی جب زیادہ بگڑ جاتا ہے نا انسان, پھر اس کے اندر درندگی آ جاتی ہے. وہ کیا کرتا ہے, درندہ کیا کرتا ہے, دوسروں کو مارتا ہے اور پھر اپنا پیٹ بھرتا ہے.
دوسروں کو چیر پھاڑ کے اپنا پیٹ بھرتا ہے، چیتے کو دیکھے، بھیڑیے کو دیکھیں، شیر کو دیکھیں۔ تو انسان پھر جب مزید بگڑتا ہے تو درندگی میں چلا جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، اگلے کو قتل کیا اور بٹوا لے کر بھاگ گیا، اگلے کو مار ڈالا، پیسے لے کر چلا گیا۔ یہ بظاہر تو انسان نظر آ رہا ہے دو ٹانگوں والا، لیکن حقیقت میں یہ انسان نہیں، یہ انسانیت کے روپ میں ایک درندہ پھر رہا ہے جو مال کے لیے اگلے آدمی کو قتل کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا بعض دفعہ پھر کوئی اس سے بھی آگے بگڑ جاتا ہے، پھر وہ یہ بن جاتا ہے موذی جانور، سانپ اور بچھو۔ موذی جانور کیا کرتا ہے کہ یہ کھا بھی نہیں سکتا، درندہ تو چلو کھاتا تو ہے نا، مارتا ہے، پیٹ اپنا تو بھرتا ہے نا، یہ کھا بھی نہیں سکتا، یہ صرف ڈانگ مار کے تڑپاتا ہے اگلے کو۔ اس کا مشن صرف یہی ہے اگلا تڑپے، بس مجھے کچھ ملے یا نہ ملے۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بظاہر انسان لگتے ہیں، لیکن مشن ان کا کیا ہوتا ہے، لوگ تڑپتے رہیں، بس لوگ چیخو پکار کرتے رہیں، دوسروں کو جناب میں تنگ کرتا رہوں، وہ کسی نہ کسی ٹینشن میں پڑا رہے، بس یہ خوش ہے۔ تو یہ بظاہر انسان ہے لیکن اصل میں موذی ہے، یہ بچھو ہے، یہ سانپ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انسان کیا ہے، والدین کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، وذی القربیٰ قریبیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، والیتامی اور یتیموں کے ساتھ، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، کیا آپ اس کو جانتے ہیں جو قیامت کو نہیں مانتا؟ یا اللہ ایسا بدبخت کون ہے جو قیامت کو نہیں مانتا؟ فرمایا یہ وہی ہے یدع الیتیم، جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ جس نے یتیم کو دھکا دیا اس کے دل میں قیامت کا خوف ہی کوئی نہیں، قیامت کا ایمان ہی کوئی نہیں اس کے دل میں، ورنہ کبھی کسی یتیم بچے کو دھکا نہ دیتا۔ یتیم کے تو پرورش، آپ نے کیا ارشاد فرمایا، انا وقافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے۔ آپ نے یتیم کو کندھے پر بٹھا کر بتایا کہ یتیم کے ساتھ یوں خدمت کی جاتی ہے۔ تو فرمایا والیتامی، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، والمساکین، مسکین غریب، فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم، تم تو ابھی گھاٹی پر چڑھے ہی نہیں، تمہیں معلوم ہے کیا ہے گھاٹی؟ فک رقبہ، غلام آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، سخت بھوک والے دن کسی کو کھانا کھلانا۔ کس کو؟ یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ، کسی یتیم رشتہ دار کو یا کسی مسکین خاکسار کو۔ مسکینن ذا متربہ، مٹی والا، جس بیچارے خاکسار، جس کے پاس کچھ نہیں، یہ جس نے کام کیا وہ جنت والی منزل پہ روانہ ہو گیا۔ تو اللہ ہمیں یہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا؟ ذی مسغبہ، بھوک والے دن، جیسے سخت ٹھنڈ ہوتی ہے، گزشتہ رات بارش برس رہی تھی، ٹھنڈ تھی، اور ایسے موقع پہ کئی بیچارے مزدور چوک میں بیٹھ بیٹھ کے واپس آ جاتے ہیں جن کو مزدوری کوئی نہیں ملتی، اور ہم تو اپنے گھر میں اس دن کئی قسم کے کھانے بناتے ہیں۔ تو ایسے مسکین کا دھیان کرنا جس کو آج 2 روٹیاں بھی نصیب نہیں ہوئی، جس کے گھر میں بھی بچے ہیں اور وہ بچے انتظار کر رہے ہیں کہ باپ آئے گا تو کچھ کھانے کے لیے چیز لائے گا، اور باپ باہر انتظار کر رہا ہے بیچارہ شرم کے مارے کہ بچے سو جائیں تب میں گھر جاؤں، ورنہ کس منہ سے ان کے سامنے جاؤں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کا خیال کرنا۔ آگے جی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے والدین، والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین یہ گنے، اور پھر کیا فرمایا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہا کرو۔ یعنی صرف یہ جو چند قسمیں گنوائی ہیں یہاں تک کی نہیں، بلکہ ہر بندے کے لیے خیر خواہی کی بات کیا کرو، ہر بندے کے لیے، ہر ایک کے لیے خیر خواہی سوچو، کبھی کسی کا برا مت سوچو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، حسنہ سے مراد لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کیا کرو۔ یہ بھی ایک للناس حسنہ ہے، لوگوں کے لیے اچھی بات ہے۔ اس سے اچھا قول اور کون سا؟ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھا قول تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وقولوا للناس حسنا، لوگوں کو اچھی بات کی دعوت دیا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا کرو۔
کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ لوگوں کو سمجھایا کرو، یہ بھی قول حسنہ ہے۔ اسی طرح قول اللینا، اس کی تعبیر یہ بھی کی گئی ہے کہ لوگوں سے نرمی سے، خوش اخلاقی سے بات کیا کرو۔ اچھا اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے ہیں، کس کے پاس؟ فرعون، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فقولا لہ قولا لینا، بات نرمی کرنی ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں مسئلہ گرم لہجہ نرم، مسئلے میں تو اب ظاہر بندہ نرمی نہیں کر سکتا نا، یعنی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ کوئی کفر کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، سارے ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتا، وہ تو غلط ہے، لیکن بات نرمی سے کرنی ہے تاکہ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ دھیان کرے اور بات کو سنے اور ڈر جائے۔ بات کا انداز یہ ہو کہ ہم اس کی خیرخواہی کر رہے ہیں، ایسا انداز نہ ہو کہ جناب ہم تو اس کے ساتھ ابھی لڑائی کرنے کے لیے آ گئے نا۔ تو فرمایا وقولوا للناس حسنا، اچھے اخلاق سے، نرم مزاجی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے میرے محبوب آپ اللہ کی رحمت سے بڑے نرم مزاج ہیں ان کے لیے۔ ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت دل ہوتے اور سخت طبیعت کے مالک ہوتے لوگ آپ کے قریب بھی نہ آتے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں تو اچھے اخلاق سے لوگ قریب ہوتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا کہ برائی کو اچھے طریقے سے دور کرو تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو تیرا دشمن ہے وہ بھی تیرا دوست بنے گا، اور اگر بد اخلاقی ہوگی تو دوست بھی کیا ہو جائیں گے؟ دشمن۔ اگر ہر انسان نے زبان سے جب بھی بات نکالی ایسی نکالی جناب کہ اگلا بندہ کے 14 طبق کی جلا کے رکھ دیے تو پھر وہ قریب کہاں بھٹکے گا، وہ تو دور ہی جائے گا نا۔ تو فرمایا وقولوا للناس حسنا، اور پھر فرمایا واقیموا الصلاۃ۔ اب یہاں پہ ذرا ایک اندازہ آپ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں توحید کی دعوت دی، لا تعبدون الا اللہ، کیونکہ شرک ہوا تو سارے اعمال برباد ہیں۔ اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا حکم آخر میں دیا، بیچ میں یہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کا حکم دیا۔ سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو شرک سے بچنا اور کسی کی حق تلفی نہ کرنا اور میرے حقوق کا بھی خیال کرنا، لیکن وہ بعد میں اللہ نے فرمایا، یہی وجہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت کے 3 دفتر ہوں گے، 2 حقوق اللہ کے، ایک حقوق العباد کا۔ حقوق اللہ کا جو دفتر ہوگا پہلا، اس میں شرک معاف نہیں ہے، شرک کی معافی نہیں ہے، اور حقوق العباد میں جو لوگوں کے حق تھے وہ بھی معاف نہیں ہیں، اور جو حقوق اللہ میں سے عبادات میں کمی کوتاہی ہوئی وہ اللہ جس کے لیے چاہیں گے معاف فرمائیں گے۔ یہ ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے وہ اللہ جس کے لیے چاہیں گے، جتنی چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ ابھی 2-4 دن پہلے ایک ادھر نکاح میں تھے تو آج کل ہر بندہ بحث بہت کرتا ہے نا، 2 بندے آپس میں بحث کر رہے تھے، مولوی صاحب سے فیصلہ کرواتے ہیں، اور فیصلے بھی پھر ہر ایک کی یہ ہوتی ہے کہ مولوی میرے حق میں فیصلہ کرے، مولوی بیچارہ اپنی طور پہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ اب دوسرے کے حق میں بات کی تو کہیں یہ خفا ہی نہ ہو جائے۔ اچھا جی، اقیم الصلاۃ کا کیا معنی ہے جی؟ نماز قائم کرو۔ ہاں دیکھے ہی ہون سنائی، میں کہا بات کیا ہے بھائی، میں اس کو کہتا ہوں نماز قائم کرنا، یہ کہتے ہیں نماز پڑھ، میں نے کہا پڑھنے کا حکم ہی کوئی نہیں ہے، تو نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ میں نے کہا بات آپ کی ٹھیک ہے جناب، یہ بتاؤ کہ جڑا بندہ جمے نہیں وہ جوان کس طرح ہو سکتا؟ جس نماز سر تو پڑھی ہی نہیں اس نے قائم معائنہ سر اسی نماز پہلے تو پڑھنی تو پڑے گی نا، تب جا کر قائم ہوگی، آخر پیدا تو ہو رہا تب جوان ہوگا نا، پڑھے بغیر ہی قائم ہو جائے ایسے تو نہیں ہوتا۔ جی ہاں، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ نماز اور زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا ذکر کیا ہے، اور اس بات ختم کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں 6 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے 2 کر کے بیان کیا اور 3 بنا دی ہے۔ چیزیں کتنی ہیں؟ 6، اور اللہ نے ان کو 2 جوڑ کر بیان کیا ہے، تو گویا کہ بن گئی ہیں وہ 3۔ نمبر 1 اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
یہ دو چیزیں الگ تھیں، لیکن اللہ نے ان کو ایسا جوڑا ہے نا کہ الگ ہو نہیں سکتی۔ ایک بندہ کہے جی میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں رسول کی اطاعت نہیں کرتا، یا کہ میں رسول کی اطاعت کرتا ہوں اللہ کی نہیں کرتا، نہ، یہ دونوں اکٹھی ہیں، اکٹھی رہیں گی۔ اور دوسری چیز فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ میں نماز کو مانتا ہوں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، یا زکوٰۃ کو مانتا ہوں نماز کو نہیں مانتا، کرنا یہ ایسے نہیں چلے گا، یہ رب نے اکٹھی ذکر کیے، یہ اکٹھی رہیں گی۔ اور نمبر 3 انشکر لی ولوالدیک، سورہ لقمان میں ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا شکر کر، ماں باپ کی خدمت کر۔ فرمایا کہ بندہ یہ کہے کہ جناب میں نمازیں تو بڑی پڑھتا ہوں لیکن ماں باپ کی بات پہ بالکل بات ہی کان ہی نہیں دھرتا، ایسا نہیں چلے گا۔ اللہ کی عبادت بھی کرنی پڑے گی، ماں باپ کی خدمت بھی کرنی پڑے گی۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ نے وعدہ لیا جی، عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اسی طرح لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے لوگ بچے جنہوں نے وعدے کی پاسداری کی۔ وانتم مورزون، تم تو ہو ہی اعراض کرنے والے، ہو ہی پھرنے والے، ہو ہی منہ موڑنے والے، رب سے جب وعدہ کیا تم نے اس وعدے کو توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے وعدوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قریبیوں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں کے لیے اچھی بات، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُمْ، پھر گئے تم مگر بہت تھوڑے تم میں سے، وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، اور تم تو ہو ہی اعراض کرنے والے۔